باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارزقنا اتباع نبيك واصحابه وصل عليه وسلم ورضي الله عنهم اجمعین آمین یا رب العالمین۔ حضرات، میں نے ابھی جو آیت مبارکہ بلکہ اس کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، یہ لمبی آیت ہے، آیت نمبر 157 سورہ اعراف۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بعض چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، حضور کا ایک کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو حکم دیتے ہیں نیکی کا اور روکتے ہیں بدی سے۔ دوسرا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ان پر حلال قرار دیتے ہیں پاکیزہ چیزوں کو اور حرام قرار دیتے ہیں بری چیزوں کو، خبیث چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو۔ تیسرا فعل وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور لوگوں پر جو بوجھ لدے ہوئے ہیں اور جو ان کے گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں ان سے ان کو آزادی عطا کرتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 3 باتیں ہیں جو اس آیت میں آئی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے، ان کا احترام اور اعزاز کریں گے، ان کی مدد کریں گے اور جو نور ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کریں گے تو وہی فلاح پانے والے ہوں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ اب جو میں نے 3 چیزیں بیان کی ہیں، اس وقت ان میں سے صرف ایک کے بارے میں مجھے گفتگو کرنی ہے۔ باقی پاکیزہ چیزوں کو حلال کرنا، خبیث چیزوں کو ناپاک کرنا ہمارے علم میں ہے، اس میں کوئی وضاحت کی اس وقت ضرورت نہیں۔ نیکیوں کا حکم دینا، بدی سے روکنا بالکل واضح ہے۔ یہ اسر اور اغلال کیا ہیں کہ جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوع انسانی کو نجات دی ہے؟ یہ اسر و اغلال در حقیقت مذہبی اعتبار سے اور سماجی اعتبار سے ایسے بوجھ ہوتے ہیں جو لوگ اپنے اوپر خود لاد لیتے ہیں۔ ایک تو احکام شریعت ہیں، ان کی پیروی تو لازمی ہے۔ کوئی فوت ہو گیا ہے تو آپ نماز جنازہ پڑھیں گے، اس کی تدفین ہوگی، لیکن یہ کہ اب اس پر آپ نے 30 رکھ لیا، 10واں رکھ لیا، 40واں رکھ لیا، برسی رکھ لی، یہ سب آپ نے اپنے اوپر بوجھ لاد لیے۔ یہ خام خواہ کا بوجھ لوگوں کے اوپر، جو دولت والے ہیں ان کو تو کوئی بات نہیں، ان کو تو اپنی دولت کے اظہار کا موقع ملتا ہے، لیکن غریبوں کے لیے بوجھ بن گیا، کسی نہ کسی درجے میں خانہ پوری انہیں کرنی پڑے گی۔ تو یہ جو رسومات و بدعات ہوتی ہیں یہ در حقیقت نوع انسانی کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں کہ جن سے نجات دلانا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرض منصبی تھا۔ اسی طرح کا معاملہ شادی بیاہ کے اندر، سادہ ترین تقریب، جو کم سے کم چیزیں کہ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور تعامل صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ثابت ہیں، اس پر اکتفا کرنے کی بجائے اس میں نئی نئی تقریبات، ایک دعوت کی بجائے 5 6 دعوتیں ہو رہی ہیں، لوگ خرچ کر رہے ہیں، اسراف بھی ہو رہا ہے، تبذیر بھی ہو رہی ہے۔ پھر میں عرض کروں گا دوبارہ، جو کروڑ پتی ہیں ان کے لیے تو یہ اپنی دولت کے اظہار کا موقع ہوتا ہے کہ ہم بڑے دولت مند ہیں۔ غریبوں کے لیے یہ اسر اور اغلال بن جاتے ہیں، انہیں بھی خیال ہوتا ہے میری بھی بچی ہے، میں اس کے ہاتھ پیلے کر رہا ہوں، وہ کیا سوچے گی؟ فلاں کی شادی ہوئی تھی، کس طرح وہ کوٹھی بقعہ نور بنی ہوئی تھی،
میرے والد کو اتنی بھی توفیق نہ ہوئی کہ کچھ بجلی کے جو ہے میرے گھر کے اوپر بھی جو ہے وہ چراغ روشن ہو جاتے. وہاں اتنی بڑی دعوت ہوئی تھی لیکن ان کو اتنی بھی توفیق نہ ہوئی کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو کھانا کھلا دیا ہوتا. لہذا انسان کرتا ہے اور مجبوراً کرتا ہے. یہ اس اور اغلال جو ہیں ان سے نجات دلانا بھی در حقیقت جو نبوی مشن ہے ان الفاظ کے روح سے حضور کے مقصد بعثت میں شامل ہے. چنانچہ میں نے آپ کو معلوم ہے کہ اصل تو اپنی زندگی لگائی ہے قرآن مجید کی طرف لوگوں کو دعوت دینے میں. یہ تو میرا اصل فنکشن رہا ہے, میرا اصل موضوع رہا ہے. میرے سارے اور بیشتر اوقات اس کام میں لگے. ساتھ ہی میں نے 1973 سے یہ شادی بیاہ کے ضمن میں جو اسر اور اغلال ہم نے اپنے اوپر ڈال لیے ہیں, بوجھ لاد لیے ہیں اور گلے میں توق پہن لیے ہیں, ان سے اس معاشرے کو آزاد کرانے کی کوشش جو میرے نزدیک نبوی مشن کا ایک حصہ ہے, میں نے اس کا بھی آغاز کیا تھا. اب اس کے ضمن میں آپ سے تمہیداً میں عرض کروں کہ یہ احساس صرف میرا نہیں تھا, بہت سے لوگوں کا رہا ہے کہ یہ بہت اسراف شروع ہو گیا ہے, بہت تبذیر ہو رہی ہے. یہ جو ایک توبار ہے جو رسومات کا, اس میں وقت صرف ہوتا ہے, آنا جانا بیٹھنا وہاں, اس میں کتنا ہمارا قیمتی وقت لگ جاتا ہے. پھر خاص طور پر محسوس ہوا کہ اب کوئی بارات جا رہی ہے, اس کے ساتھ کچھ لوگ خود ہی ویسے ہی شامل ہو گئے. اب ظاہر بات ہے کہ وہاں کوئی آئیڈینٹی کارڈ جو ہے وہ لے کر تو داخلہ نہیں ہوتا. نتیجہ یہ ہے کہ انتظام کیا تھا 500 کا, آگے 1000, اور پھر وہ ایک پینک, اب فوراً جاؤ لاؤ کہیں سے کھانا لاؤ, کیا کرو. تو اس لیے انہوں نے پھر یہ شروع کیا کہ نکاح مسجد میں ہو. لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ جو گھٹی میں پڑی ہوئی تھی باتیں, نکاح تو مسجد میں ہو گیا, پھر کسی ہوٹل کے اندر جا کر جو ریسیپشن بھی کر لیا. تو گویا کہ وہ انہوں نے اپنے لیے ایک انتظامی سی سہولت بہم پہنچائی تھی. حقیقت میں کوئی بنیادی تبدیلی واقع نہیں ہو سکی. اس کے ضمن میں دلیل صرف ایک دے جاتی رہی, سادگی ہونی چاہیے, سادگی ہونی چاہیے, کفایت شعری ہونی چاہیے, کفایت شعری ہونی چاہیے. لیکن یہ لفظ بے معنی ہے. سادگی کروڑ پتی کی کچھ اور ہے, لکھ پتی کی کچھ اور ہے, جھگی والے کی کچھ اور ہے. سادگی کوئی معنی نہیں, ریلیٹو ٹرم ہے, آربیٹریری ٹرم ہے, اس کے لیے کوئی منفوق معین نہیں ہے. لہذا واز اپنی جگہ پر ہوتا تھا اور جو بھی نصیحت, لیکن اس پر عمل کی کوئی شکل نہیں ہوتی تھی. اس پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی رہنمائی میری فرمائی. میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں, ہدایت جو بھی ملتی ہے اللہ کی طرف سے ملتی ہے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کل شکر اور کل سپاس اور کل حمد اور کل ثنا اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی, اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا. وہ ہدایت کیا تھی کہ اصلاح کے عمل کے لیے جو کارنر سٹون چاہیے, بنیاد کا پتھر, وہ مضبوط ہونا چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ جو تقریب ثابت ہے سنت رسول سے یا عمل صحابہ سے, اس کو تو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے. جیسے حدیث میں الفاظ آئے ہیں, عضوا علیہ بالنواجذ, اپنے دانتوں سے پکڑ لو, کچلیوں سے پکڑ لو. لیکن جس تقریب کا, جس رسم کا کوئی ثبوت نہ ملے, نہ حضور کے عمل سے نہ صحابہ کے تعامل سے, اس کو پھر پوری بے دردی کے ساتھ اور پوری جرت کے ساتھ, جرت رندانہ کے ساتھ اس کی جڑ کاٹ دینی چاہیے. اس میں کمی نہیں, کمی بیشی تو پھر وہی الفاظ ہو جائیں گے ریلیٹو ٹرم میں, کتنی کمی کتنی کمی ہے, نہیں, اسے جڑ سے اکھڑ دیا. اس چیز کو, اس اصول کو سامنے رکھ کر, اور یہ اصول اس حدیث سے ماخوذ ہے جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے, 72 جہنمی ہوں گے, ان میں سے ایک ہوگا کہ جو جنت میں جائے گا. پوچھا گیا کہ وہ کون سا ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, وہ فرقہ یا وہ جماعت یا وہ لوگ جو میرے اور میرے صحابہ کے طرز عمل کی پیروی کریں. ان کا نام چاہے ایک نہ ہو, طرز عمل یہ ہو کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کی پیروی کریں. دیکھو نکاح سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں ایک نئے خاندان کی بنیاد پڑتی ہے. اس کے لیے دعا کرنا, خیر برکت بھلائی سعادت, یہ اس نکاح کا جز ہوتا ہے. لکھتے بھی ہیں کہ دعا میں شریک ہو. تو پہلی بات, مسجد کے اندر
نکاح کی محفل منعقد کی جائے۔ نمبر 2، شادی کے موقع پر لڑکی والوں کی طرف سے کسی دعوت کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ اصل میں تو اصول سمجھ لیجئے، فلسفی کیا ہے اسلام کی۔ شادی کے معاملے میں لڑکی والوں پر کوئی بوجھ نہیں آنا چاہیے، سارا خرچہ لڑکے کے ذمہ۔ اب آپ غور کیجئے، شادی لڑکے کی ضرورت بھی ہے، لڑکی کی ضرورت بھی ہے۔ لڑکے کی زندگی بھی نامکمل ہے بیوی کے بغیر، لڑکی کی زندگی بھی نامکمل ہے شوہر کے بغیر، دونوں کی برابر ضرورت ہے۔ لیکن مرد مہر دیتا ہے، عورت مہر لیتی ہے۔ کیوں؟ مرد کی قوامیت، اور یہ علامت ہے کہ مرد طالب ہے، عورت مطلوب ہے۔ یہ مہر کوئی قیمت نہیں ہے، بعض اللہ بعض اوقات بعض نکاح خواہ کہہ دیتے بعوض اتنے مہر کے میں نکاح میں دیتا ہوں، کوئی بڑا غلط لفظ ہے۔ بس مہر کا اعلان کیا جائے اتنا مہر ہے، بعوض نہیں، یہ کوئی اس کی قیمت نہیں ہے، یہ کوئی خریداری نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ علامت ہے، ٹوکن ہے۔ ایسا بھی مہر مقرر کیا گیا، کسی کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا، حضور نے فرمایا اچھا اپنی اس بیوی کو اتنی سورتیں قرآن کی پڑھا دینا، یہ بھی مہر ہو گیا۔ تو یہ چیز ہے کہ طالب ہے لڑکا اور اس کا گھر آباد ہونا ہے۔ لڑکی کا معاملہ جو ہے وہ اس کے برعکس ہے، اس پر کوئی بوجھ نہیں آنا چاہیے۔ اس کے ماں باپ نے پال پوس کر تمہارے حوالے کر دی، شرم کرو کہ اس کے بعد تمہیں کچھ مزید چاہیے اس سے، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ لہذا لڑکی والوں کی طرف سے دعوت طعام کا کوئی ثبوت نہیں، اس کی جڑ کٹنی چاہیے، زیرو، کوئی مشروب بھی نہیں، کوئی اور نہیں۔ بلکہ آپ کو معلوم ہے نکاح کی محفل میں چھوارے کون لے کے آتا ہے؟ لڑکے والے۔ اور پھر پلاؤ متنجن کس سے کھاتے ہیں؟ ذرا دیکھیے کس قدر یہ مزہ کا خیز صورت ہے۔ فرض کیجئے گئے ہیں آپ کسی کے گھر پر جا کر، لڑکی کے گھر پر جا کر نکاح ہو رہا، نکاح ہو گیا، اب چھوارے جو ہے لڑکے والوں کی طرف سے، اور اس کے بعد دعوت ہو رہی ہے، پلاؤ متنجن بریانی کس کی طرف سے؟ لڑکی والوں۔ کو عقل کے ناخن لو، تو کیا چھوارے نہیں وہ بانٹ سکتا تھا جس نے تمہیں مرغ پلاؤ کھلایا؟ یہ کیوں ہے؟ اس کو سمجھیے۔ ہمارے ہاں دو تہذیبیں گڑبڑ ہو گئی، ایک اسلامی تہذیب اور اس کا تقاضا، ایک ہماری جو پرانی ہندوانہ تہذیب ہے اس کے اثرات چل رہے ہیں۔ ہماری تہذیب کا یہ ہے کہ لڑکا خرچ کرے گا اور وہ چھوارے لے کر آئے گا۔ ہندوانہ تہذیب ہے یہ دعوت لڑکی والوں کی طرف سے، یہ ہماری نہیں ہے۔ اور اس کے لیے میں لطیفہ آپ کو سنا دوں، یہ جو میوات کا علاقہ تھا جہاں سے کہ یہ تبلیغی جماعت شروع ہوئی ہے، شدھی کی تحریک، چونکہ ہندوؤں نے اسے ٹارگٹ کر لیا تھا اس علاقے کو، وہاں حال یہ تھا کہ کبھی کوئی بزرگ کسی کے ایمان لے آئے تھے، تربیت ہوئی نہیں، تعلیم ہوئی نہیں، تو کہنے کو مسلمان تھے، نام بھی آدھے ہندو آدھے مسلمان، نام بھی ایسے ہوتے تھے۔ اب ان کے ہاں جب شادی ہوتی تھی تو ایک تو مولوی جی، وہ مولوی کہتے ہیں، مولوی نہیں، مولوی جی نے آ کے بول پڑھا دیے، نکاح ہو گیا۔ تو اطمینان نہیں ہوتا تھا کہ یہ صرف بول سے میں نے قبول کیا، یہ بندھن بندھ گیا نہیں۔ پھر پھیرے ڈلواتے تھے، لڑکے کی چادر لڑکی کی چادر میں گرہ باندھو اور سب کے سامنے 7 چکر لگواؤ تو پتہ لگے گا کہ واقعی عقد کہتے ہیں گرہ کو، عقدہ گرہ کہتے ہیں، عقد گرہ۔ یہ جو نکاح کی گرہ بندی ہے یہ اس طرح پکی ہوگی کہ پہلے مولوی جی بول پڑھا دیں اور پھر جو ہے پھیرے ڈلوا لیے۔ تو ہمارے ہاں یہ چھوارے تو مولوی جی والی تہذیب ہے، اور پھر اس کے بعد دعوت جو ہے یہ ہندوانہ تہذیب، یہ وہ پھیرے ہیں۔ کوئی ثابت نہیں ہے، اس کی جڑ کاٹی جائے، کمی نہیں، جڑ کاٹی جائے۔ پھر میں کہوں گا کمی بیشی جو ہے یہ پھر وہ ریلیٹیو ٹرمز ہو جاتی ہے، تو جہاں انگلی رکھنے کی جگہ ہوگی وہاں پورا ہاتھ اور پوچھا رکھ دیا جائے گا، جڑ کاٹی جائے۔ یہ دوسری ہم نے تجویز پیش کی، نتیجہ کیا نکلا؟ ان دو کو جمع کیجئے، لڑکی کے گھر پر کوئی فنکشن ہے ہی نہیں، جانبین مسجد میں جمع ہوئے، یہ لڑکے والے بیٹھے ہیں، وہ لڑکی والے بیٹھے ہیں، دونوں یہاں ہیں، ان کے یہاں کی خواتین بھی یہاں اندر ہوں گی، ہمارے یہاں خواتین ہال ہے،
مسجد میں آئے، نکاح ہوا، اپنے اپنے گھروں کو جاؤ، کوئی تکلیف نہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جسے آپ جنج کہتے ہیں، بارات، اس کا تصور زیرو ہو گیا۔ اسلام میں بارات کا کوئی تصور نہیں، سیرا بندی کی کوئی تقریب نہیں، ہندوانہ تقریبات۔ بارات کے لیے عربی میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے، قرآن اور حدیث میں کیا ہوگا؟ عربی میں نہیں ہے، کوئی لفظ نہیں۔ یہ خالص عجمی لفظ، بارات عجمی ہے، ایرانی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جڑ کٹ جائے اس کی۔ یہ بھی ہندوانہ تصور ہے۔ ہوتا کیا تھا، ایک گاؤں سے جا رہے ہیں، دوسرے گاؤں سے بیٹی لے کر آنی ہے، اور بیٹی کے ساتھ جہیز آنا ہے، اور راستے میں ڈاکو جو ہیں وہ لوٹ سکتے ہیں، تو یہاں سے جتھا لے کے جانا ہوگا، لہذا وہ جتھا بندی کر کے بارات جا رہی ہے۔ اب وہ جا کر جنج گھر جو بنے ہوئے ہیں وہاں پر ٹھہر رہی ہے، 2 دن 3 دن عیش کر رہے ہیں، مچھرے اڑا رہے ہیں لڑکی والوں کے پیسے پر، پھر وہ مال غنیمت سے لدے پھدے واپس آ رہے ہیں، لہذا وہ جتھا حفاظت کرتا تھا۔ یہ سارا ہندوانہ تصور ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو نمبر 1 نکاح مسجد میں، نمبر 2 کوئی دعوت طعام ہی نہیں، کوئی بھی نہیں، نو انٹرٹینمنٹ واٹس ایور لڑکی والوں کی طرف سے۔ اجتماع جانبین مسجد میں، یہیں سے ڈسپرس۔ حضرت فاطمہ کو تو وداع کرانے کے لیے حضرت علی گئے بھی نہیں تھے۔ نکاح کے بعد کچھ خواتین حضرت فاطمہ کو لے کر حجرے میں چھوڑ آئی تھی جا کر، جو ایک انصاری صحابی نے حضرت علی کو دیا تھا، ورنہ ان کے پاس حجرہ بھی نہیں۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات، ولیمہ جو ہے اس کی تاکید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ شادی پر مکمل پابندی لگائی گئی تھی، میں نے اشتہار دیا تھا کہ ولیمہ پر پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ لڑکی والے کے ہاں تو آپ سوچئے، جو دلیل میں نے دی اس کی نفی میں، نفسیاتی دلیل بہت بڑی ہے۔ لڑکی والے کے ہاں ویسے تو لفظ شادی، خوشی، وہاں بھی شادی یہاں بھی شادی، لڑکی والے کے ہاں خوشی نہیں ہوتی۔ اس کے گھر سے لخت جگر، نور چشم نکل کر جا رہی ہے، کیسے خوشی ہوگی؟ مائیں رو رہی ہوتی ہیں، انہیں غشی پڑی ہوتی ہے جب بچیاں نکل رہی ہوتی ہیں گھروں سے، بہن بھائی رو رہے ہوتے ہیں، باپوں کے آنکھوں کے اندر بھی آنسو آئے ہوتے ہیں، نمی آئی ہوتی ہے۔ صرف یہ تو ہوتا ہے کہ ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا، آج اتر گیا۔ اسے آپ انگریزی میں سائی آف ریلیف کہہ سکتے ہیں، بس کوئی خوشی نہیں۔ اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ کوئی جانور اگر قربانی کے لیے 10-15 دن پہلے آپ لے لیں، کوئی بکرا، کوئی مینڈھا، اور بچے اس کے ساتھ ہل جاتے ہیں، پھر کھلاتے ہیں، لے جاتے ہیں، چراتے ہیں، تو پھر وہ عید کے دن جب آپ اسے قربان کرتے ہیں تو بچے پچھاڑے کھا رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، اتنا لاڈ اس جانور سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ نور چشم، لخت جگر گھر سے نکل رہی ہے، 18-20 برس رہی ہے آپ کے گھر میں، آج جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، سائی آف ریلیف ہے، لیکن اندیشہ بھی ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے، ہمیشہ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں بیل منڈے چڑھے نہ چڑھے، موافقت مزاج کی ہو نہ ہو، نئے ماحول میں جانا ہے، ایڈجسٹمنٹ ہو نہ ہو، اپنی حد تک پورا اطمینان کر لیا ہے، دیکھ لیا ہے، سوچ بچار کر لیا ہے، لیکن کیا کہا جا سکتا ہے؟ ایک بالکل یوں سمجھیے کہ ایک نیا ماحول ہے، نئی جگہ جا رہی ہے، لہذا وہ اندیشہ بھی موجود ہو، لہذا واقعتاً لڑکی والوں کے ہاں خوشی کا موقع نہیں ہے۔ ان کے ہاتھوں مرغ پلاؤ کھانا بے غیرتی ہے۔ ہاں، لڑکے والے کے ہاں خوشی ہے، اس کا گھر آباد ہوا ہے، اور اسے حکم دیا حضور نے، اولموا ولو بشاۃ، ولیمہ ضرور کرو، چاہے تمہارے پاس ایک ہی بکری ہو۔ وہ ایک ہی بکری در حقیقت ان کے ہاں مفلسی کی سب سے بڑی شکل ہو سکتی تھی، لیکن بھیڑیں بکریاں پالنا تو ان کا پیشہ تھا، تو کسی کو ایک ہی بکری ہے، معلوم بہت ہی غریب ہے، فرمایا اسی کو ذبح کرو، کھانا کھلاؤ اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، سیلیبریٹ کرو۔ سیلیبریشن تمہارے ہاں ہونی چاہیے، مرد کے ہاں، لڑکے کے ہاں۔ پھر اس میں بھی اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اندر دیکھیے توازن ہے۔ فرمایا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں،
عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دعی احدکم الى الولیمۃ فلیجب، جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو ضرور جائے۔ اور ایک اور حدیث ہے ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، ولیمے کا کھانا برا کھانا ہے۔ کیوں؟ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا بلکہ غریبوں کو جو دھکے دیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے لگے ہوتے ہیں ٹینٹ، اور وہاں پر اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کھانا ضائع بھی ہو رہا ہوتا ہے، غریب کو تو کسی کو داخل نہیں ہونے دیں گے نا۔ تو حضور نے فرمایا جو شخص ولیمے کی دعوت قبول نہیں کرے گا اس نے گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اب آپ سوچئے جس نبی نے ہمیں اتنی تفصیل سے ہدایت دی دعوت ولیمہ کی، اگر لڑکی والوں کے ہاں کسی دعوت کے اندر کوئی خیر ہوتا ذرہ بر تو کیا حضور ہمیں اس سے محروم رکھتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو چوتھی بات جو میں نے عرض کی کہ ولیمہ کیا جائے، ہاں البتہ ون ڈش کی پابندی لگائی جا سکتی ہے، بالکل لگائی جا سکتی ہے۔ اسراف اور تبذیر کو روکا جا سکتا ہے۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ اسراف کہتے ہیں ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زائد خرچ کرنا۔ ضرورت ہے پیٹ بھرنے کی، ایک سالن روٹی سے بھی ہو جاتا ہے، آپ نے 4 5 پکا رکھے، یہ اسراف ہے۔ اسی طریقے سے اگر دعوت کے اندر بھی ون ڈش کی پابندی ہو تو بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ اس میں اب جو کیا گیا ہے کہ میٹھے کی پابندی، بالکل یہ صحیح نہیں ہے۔ میٹھا حضور کو بہت مرغوب تھا، پسند تھا، تو اس میں یہ کہ ایک ڈش میٹھے کی، یہ نہیں کہ 3 4 ڈشیں ہیں، دال کا حلوہ بھی ہے، گاجر کا حلوہ بھی ہے، اور فلاں بھی ہے، اور فلاں بھی ہے۔ لہذا ولیمے کی اجازت ہونی چاہیے، اور ظاہر بات ہے کہ ہر شخص اپنی سطح کے مطابق کرے گا، اور وہ آدمی بھی بلائے گا، جو کم ہی بلا سکتا ہے وہ کم بلائے گا، جو زیادہ بلا سکتا ہے زیادہ بلائے گا۔ اس کے اوپر بھی کوئی خاص پابندی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے جو میں نے ایک بات کی ہے اس سے شادی بیاہ کے اخراجات کا ایک حصہ تو بالکل ختم ہو گیا نا، لڑکی والوں کی طرف سے تو زیرو ہو گئے، نہ کوئی سیلیبریشن، نہ کوئی دعوت، نہ کوئی خیمے لگانے کی ضرورت، نہ کچھ اور ریسیپشن، کچھ نہیں، کیسے بالکل زیرو۔ لڑکے والے جو ہیں دعوت ولیمہ، اور اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو، اعزاء کو، اقارب کو جس حد تک بھی اس کے لیے ممکن ہے سیلیبریٹ کرو، اس کی خوشی میں شریک ہو جاؤ۔ یہ کس قدر فطری تعلیمات ہیں، غور کیجیے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اصل خوشی جو ہے وہ لڑکے والے کے، اس کا گھر آباد ہوا، لڑکی والے کے تو خوشی نہیں ہے، ان کے ہاں سے تو ایک فرد جو ہے وہ نکلا ہے۔ اب آئیے 5ویں چیز، جہیز کی جڑ کاٹی جائے۔ یہ آسانی سے ختم ہونے والی لعنت نہیں ہے، یہ جو کچھ ہے اسراف اور اس کے بعد تبذیر۔ اسراف کے لیے تو صرف یہ کہا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، لیکن تبذیر کے بارے میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ مبذر جو ہیں یہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں۔ کیوں؟ کافی عرصے تک میرا ذہن اس پر اڑا رہا، کیوں یہ کیوں تشبیہ دی گئی؟ پھر بات کھلی سورہ مائدہ میں جا کر شراب کی حرمت کے ضمن میں الفاظ آئے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یہ شیطان یہ چاہتا ہے مسلمانوں کہ تمہارے اندر آپس میں بغض اور دشمنی پیدا کر دے شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے۔ شیطان چاہتا یہی ہے۔ اس شیطان کا حربہ لوگوں کے دلوں کو پھاڑ دینا، کلاس کانشسنس پیدا کر دینا، محرومین اور مترفین کے علیحدہ طبقے ہو جائیں، اور پھر لڑیں گے، ٹکرائیں گے پھر۔ اور یہی کام اس میں ہے، جس گھر میں لڑکی کی شادی پر اس طریقے سے پیسہ جو ہے بہایا جا رہا ہے بانی کی طرح، وہاں کوئی شوفر بھی ہے، ان کا ڈرائیور، کوئی پہرے دار بھی ہے، کوئی خانسامہ بھی ہے، اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، بوڑھی ہو رہی ہے، وہ ہاتھ پیلے نہیں کر سکتا، اس کے دل کے جذبات کیا ہوں گے اس وقت؟ کیا یہ اور میں بھائی ہیں آپس میں؟ انما المومنون اخوۃ،
یہ واز کہنے کی بات ہے، یہ سب ڈھکوسلے ہیں. انما المؤمنون اخوۃ، یہ ہم بھائی ہیں. میری بیٹی بوڑھی ہو رہی ہے، ہاتھ پیلے نہیں کر سکتا، اور ان کے ہاں دولت جو ہے وہ پانی کی طرح بہ رہی ہے. یہ دل پھٹ گئے کہ نہیں؟ یہ طبقاتی شعور ابھرا کہ نہیں؟ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، عداوت اور بغض اور دشمنی پیدا کر دی گئی. بہرحال پانچویں چیز میں عرض کر رہا تھا، جہیز. اس من میں چونکہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہمارے ہاں لوگوں نے پیدا کر دیا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جہیز کا ذکر کر دیا. اسلام میں قطعاً کسی جہیز کا کوئی تصور نہیں. جو میں کہہ چکا ہوں فلسفہ یہ ہے، لڑکی والے پر کوئی ایک پیسے کا بوجھ نہیں آنا چاہیے. حضرت فاطمہ کے جہیز کا معاملہ کیا تھا کہ ان کی شادی اس اعتبار سے یونیک تھی کہ لڑکی کے والد حضور اور لڑکے کے ولی حضور. حضرت علی کا اور کون تھا وہاں؟ اب حضور نے پوچھا، علی تمہارے پاس کچھ ہے مہر دینے کو؟ مہر تو دینا ہوگا نا، مہر تو لازم ہے. انہوں نے صاف ہاتھ چھاڑ دیے اپنے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو فقراء صحابہ میں سے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ابھی. ان کے پاس تو کوئی گھر بھی نہیں تھا. حجرہ بھی ایک انصاری صحابی نے انہیں دیا ہے کہ یہاں آپ اپنی بیوی کو رخصت کرا کے لے آئیں. کہ میرے پاس تو کچھ نہیں. فرمایا تمہارے پاس ایک زرہ ہوتی تھی کہ جی ہاں زرہ تو ہے. انہوں نے کہا اصل میں سمجھا کہ زرہ تو ایک ہتھیار ہے، جہاد کے لیے ہے، وہ کوئی دولت تو نہیں ہے. آپ نے فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھو، قرض لے کے آؤ، لیکن مہر تو دینا. وہ گئے اپنی زرہ لے کر بازار میں آواز لگائی. حضرت عثمان نے خرید لیا 30 دینار یا درہم جو بھی ہے، اس میں رقم کا میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، اور بعد میں پھر واپس کر دی. اس وقت اگر ویسے ہی دیتے 30 دینار یا 30 درہم تو حضرت علی کی جو غیرت ہے اور خودی ہے اس پر بوجھ پڑتا کہ اس نے مجھے خیرات دی ہے. اس وقت تو خرید لی تاکہ کوئی بوجھ نہ ہو. میں نے زرہ بیچی ہے، پیسے لیے، بعد میں واپس کر دی ہدیۃً، یہ آپ کی زرہ واپس. وہ لا کے حضور کے سامنے پیسے رکھ دیے گئے. حضور نے کچھ تو گھر کے اندر بھجوائے کہ فاطمہ کے لیے کوئی خوشبو، کوئی تیاری، کوئی اچھے کپڑے کو بنائے، اور باقی سے وہ سامان بنا دیا. ایک گدا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی، 2 تکیے کھجور کی چھال کے، ایک مشکیزہ گھر پانی لانے کے لیے کنویں سے، ایک چکی جو یا گندم جو بھی ہوگی پیسنی ہوگی، 1-2 بالوئی سے برتن، بس. یہ ہے جہیز. اور یہ حضرت علی نے جو مہر کی رقم پیش کی تھی اس میں سے حضور نے بنا کر دیا. وہ رقم جو ہے حضرت فاطمہ کا حق تھا نا، مہر تو لڑکی کا حق ہے، اسی کے گھر کا سامان بنا دیا. اپنے پاس سے حضور نے 1 پیسے کی کوئی شے نہیں دی. اس کے لیے یہ بھی دلیل نوٹ کر لیجئے کہ حضور کی اور بھی تو بیٹیوں کی شادی ہوئی کہ نہیں. حضرت عثمان کے گھر میں 2 بیٹیاں گئی ہیں حضور کی. پہلی بیٹی تو خیر مکے میں گئی تھی، ابھی شاید وحی کا آغاز بھی نہ ہوا ہو، میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا. ہو سکتا ہے کہ حضور کی نبوت سے پہلے شادی ہوئی ہو سکتا ہے، ممکن ہے. لیکن ایک شادی تو مدینے میں ہوئی ہے، اور حضرت عثمان کا گھر بھرا ہوا، ہر شے کا سامان موجود ہے، سامان جگہ موجود ہے. کسی جہیز کا کوئی تذکرہ ملتا ہے؟ تو یہ جہیز نہیں تھا، یہ خالص ہندوانہ تصور ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہندوؤں میں لڑکی جو ہے، بیٹی جو ہے، وہ وارث نہیں ہے، اسے وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا. لہذا جب اسے گھر سے رخصت کر رہے ہیں تو وہ دان دہیج، یعنی یہ ایک خیرات ہے جو دے رہے ہیں. لڑکی کا حق کوئی نہیں ہے. بلکہ راجپوتوں وغیرہ میں تو ہندوؤں کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے لڑکا بھی صرف بڑا لڑکا وارث ہوتا تھا تاکہ زمین کے ٹکڑے نہ ہوں. 10 مربع ہیں تو 10 مربع ہی جائیں گے. چھوٹے بھائی بھی اس کے کمی کاری ہوتے تھے، بس ان کا کوئی حق نہیں. یہ اس اپنی فیوڈلزم کو برقرار رکھنے کے لیے، ورنہ 10-12 بچے ہو گئے، تقسیم ہو گیا تو فیوڈلزم تو ختم ہوا. پھر ہندوؤں کے ہاں تو یہاں تھا کہ لڑکی کا تو اس کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی حق ہو.
تو اسلام نے حق دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا حق ہے، باپ فوت ہوگا اس کی وراثت میں سے حصہ اسے ملے گا، مما قل منہ او کثر، چاہے زیادہ ہو چاہے کم ہو، فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض ہے، یہ لازم ہے۔ ماں فوت ہوگی، ماں کے اگر کوئی ہے وراثت ہے، اس میں سے بیٹوں کو بھی بیٹی کو بھی حصہ ملے گا۔ لہذا یہ ہندوانہ تصور جو جہیز کا ہے، ویسے تو یہ کہ سرکاری سطح پر تو اگر اس کی کوئی مہم چلے اور محنت ہو اور جد و جہد ہو تو اس کی جڑ کاٹی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال ہم نے جو عہد لیا تھا اور جس پر کہ ہم نے پابندی کرائی ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم اس کی نمائش نہ ہو، دکھایا نہ جائے، تاکہ یہ کہ وہ کچھ محرومی کا تصور جو ہے لوگوں کے اندر پیدا نہ ہونے پائے۔ چھٹی بات جو ہم نے کی وہ کیا تھی کہ یہ جو نکاح کی محفل ہوتی ہے اس میں خطبہ ہوتا ہے۔ یہ خطبہ کس لیے ہوتا ہے؟ رسم پوری کرنے کے لیے؟ کوئی منتر جنتر ہے؟ یہ خطبے کا مقصد ہوتا ہے تلقین، نصیحت، وعظ، تعلیم۔ اس کو نوٹ کیجئے، اس زمانے میں نہ کالج، نہ اسکول، نہ مدرسے، نہ اخبار، نہ کتابیں، نہ رسالے، نہ آڈیو، نہ ویڈیو، نہ ٹی وی، نہ کچھ، نہ ریڈیو۔ تعلیم کا ایک ہی طریقہ تھا، جہاں بھی مسلمان جمع ہوتے تھے کسی خوشی کی تقریب یا غمی کی تقریب میں، وہاں حضور خطبہ دیتے تھے۔ ایک خطبہ جمعہ تو تھا ریگولر، خطبہ عیدین ریگولر، باقی جہاں مسلمان جمع ہو گئے ہیں خوشی کی تقریب میں یا کسی غمی کی تقریب میں، وہاں خطبہ دینا۔ یہ خطبے کا مقصد تعلیم، تلقین، وعظ، نصیحت۔ اب سوال بات ہے کہ یہ تعلیم اور تلقین اور نصیحت تو اس وقت کارگر ہو جبکہ وہ ہماری سمجھ میں آئے، ورنہ تو رسم رہ گئی رسم ازا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، تو رسم ہے۔ اور خطبہ آپ کو معلوم ہے خطیب کھڑے ہو کر دیتا ہے، یہ بیٹھ کے نہیں ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بس ایسا پڑھ رہے ہیں جیسے کہ دولہا کو سنانا مقصود ہے، اور دولہا کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں کیا پڑھا جا رہا ہے۔ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں، یہ تو رسم ہے جو ہو رہی۔ تو خطبے کے اندر ہم نے یہ چیز شامل کی، خطبہ پڑھا جائے وہی مسنون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے اندر جو آیات ہیں، احادیث ہیں، ان کا کوئی ترجمہ، کوئی وضاحت کر دی جائے۔ تو اب میں اس وقت وہ کام کر رہا ہوں اس نکاح کے لیے جو آج اس وقت یہاں ہونا ہے، کہ خطبہ مسنونہ جو نکاح کا ہے وہ اب میں پڑھ رہا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما مما قل منه او کثر، چاہے زیادہ ہو چاہے کم ہو، فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض ہے، یہ لازم ہے۔ ماں فوت ہوگی، ماں کے اگر کوئی ہے وراثت ہے، اس میں سے بیٹوں کو بھی بیٹی کو بھی حصہ ملے گا۔ لہذا یہ ہندوانہ تصور جو جہیز کا ہے، ویسے تو یہ کہ سرکاری سطح پر تو اگر اس کی کوئی مہم چلے اور محنت ہو اور جد و جہد ہو تو اس کی جڑ کاٹی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال ہم نے جو عہد لیا تھا اور جس پر کہ ہم نے پابندی کرائی ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم اس کی
نمائش نہ ہو، دکھایا نہ جائے، تاکہ یہ کہ وہ کچھ محرومی کا تصور جو ہے لوگوں کے اندر پیدا نہ ہونے پائے۔ چھٹی بات جو ہم نے کی وہ کیا تھی کہ یہ جو نکاح کی محفل ہوتی ہے اس میں خطبہ ہوتا ہے۔ یہ خطبہ کس لیے ہوتا ہے؟ رسم پوری کرنے کے لیے؟ کوئی منتر جنتر ہے یہ؟ خطبے کا مقصد ہوتا ہے تلقین، نصیحت، وعظ، تعلیم۔ اس کو نوٹ کیجئے، اس زمانے میں نہ کالج، نہ اسکول، نہ مدرسے، نہ اخبار، نہ کتابیں، نہ رسالے، نہ آڈیو، نہ ویڈیو، نہ ٹی وی، نہ کچھ، نہ ریڈیو۔ تعلیم کا ایک ہی طریقہ تھا، جہاں بھی مسلمان جمع ہوتے تھے کسی خوشی کی تقریب یا غمی کی تقریب میں، وہاں حضور خطبہ دیتے تھے۔ ایک خطبہ جمعہ تو تھا ریگولر، خطبہ عیدین ریگولر، باقی جہاں مسلمان جمع ہو گئے ہیں خوشی کی تقریب میں یا کسی غمی کی تقریب میں، وہاں خطبہ دینا۔ یہ خطبے کا مقصد تعلیم، تلقین، وعظ، نصیحت۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ تعلیم اور تلقین اور نصیحت تو اس وقت کارگر ہو جبکہ وہ ہماری سمجھ میں آئے، ورنہ تو رسم رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، تو رسم ہے۔ اور خطبہ آپ کو معلوم ہے خطیب کھڑے ہو کر دیتا ہے، یہ بیٹھ کے نہیں ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بس ایسا پڑھ رہے ہیں جیسے کہ دولہا کو سنانا مقصود ہے، اور دولہا کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں کیا پڑھا جا رہا ہے۔ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں، یہ تو رسم ہے جو ہو رہی۔ تو خطبے کے اندر ہم نے یہ چیز شامل کی، خطبہ پڑھا جائے وہی مسنون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے اندر جو آیات ہیں، احادیث ہیں، ان کا کوئی ترجمہ، کوئی وضاحت کر دی جائے۔ تو اب میں اس وقت وہ کام کر رہا ہوں اس نکاح کے لیے جو آج اس وقت یہاں ہونا ہے، کہ خطبہ مسنونہ جو نکاح کا ہے وہ اب میں پڑھ رہا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی، وقال صلی اللہ علیہ وسلم من رغب عن سنتی فلیس منی۔ اس خطبے کے 3 حصے ہیں، 2 حصے مسنون ہیں، تیسرے کا اضافہ علماء نے کیا ہے۔ پہلا مسنون حصہ وہ ہے جو حضور ہر خطبے میں پڑھتے تھے، خطبہ جمعہ، خطبہ عید، کہیں لشکر بھیج رہے ہیں تو خطبہ دے رہے ہیں تو اس میں بھی، اور وہ در حقیقت ہمارے ایمان اور اسلام کا خلاصہ ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ کل حمد، کل ثنا اللہ کے لیے، ہم بھی اسی کی ثنا اور حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اسی پر ہمارا یقین ہے، اسی پر ہمارا توکل ہے، اسی کی پناہ ہم طلب کرتے ہیں اپنے نفسوں کی شرارتوں سے اور اپنے اعمال کی برائیوں سے۔ جس کو وہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کی گمراہی پر اس کی مہر لگ جائے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور ہم سب گواہ ہیں اس بات کے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔
یہ ہے ایمان اور اسلام کا خلاصہ. محفل میں پڑھا گیا سب کی طرف سے ایمان کی تازگی. اس کے بعد 4 آیتیں حضور نے چنی ہے، ایک سورہ آل عمران سے، ایک سورہ نساء سے، 2 سورہ احزاب سے. انتخاب ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور بنیاد یہ معلوم ہوتی ہے کہ تقویٰ کی تلقین، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. تمہیں پیش ہونا ہے اس کے سامنے، اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، بدلہ مل کر رہے گا. اس کی تلقین، اس کی تلقین. تقویٰ ہی ہے در حقیقت کہ جو ہمیں درست رکھ سکتا ہے ہمارے اعمال. اگر یہ احساس ہے تو پھونک پھونک کر قدم رکھیں گے کہ کہیں کوئی غلط کام ہم سے نہ ہو جائے. اور تقویٰ ہی کی بنیاد پر خاندان کی تعبیر ہو. نکاح میں اس لیے یہ آیتیں لی گئی ہیں، جیسے سورہ توبہ میں فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ. وہ مسجد قباء جس کی پہلے دن سے تعمیر اور تاسیس تقویٰ پر ہوئی، اسی طرح جس نکاح کی تاسیس اور تعمیر تقویٰ پر ہو گئی. اب میں ترجمے صرف کر سکتا ہوں اس وقت، ورنہ یہ تو ایک ایک آیت جو ہے ایک ایک گھنٹے کا بیان چاہتی ہے. اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں. کوئی لمحہ نافرمانی میں نہ گزرے مبادا اسی لمحے موت کا ظالم پنجہ آ کر تمہیں دبوچ لے. دوسری آیت، اے لوگو اپنے اس رب کا تقویٰ اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، آدم اور حوا، اور ان دونوں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا. دیکھیے کس قدر مناسبت ہے. آج پھر آدم کا ایک بیٹا، حوا کی ایک بیٹی اسی رشتے میں منسلک ہو رہے ہیں. ان سے بھی آگے نسل چلے گی. آج جو 6 بلین ہیومن بینگز ہیں، مین اینڈ ویمن، وہ کون ہیں؟ سب آدم اور حوا کی اولاد ہے کہ نہیں؟ لیکن دوبارہ فرمایا واتقوا اللہ، دیکھو دوبارہ سن لو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. الذی تساءلون بہ، جس کا کہ تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو. فقیر بھی مانگتا ہے تو اللہ کے نام پر، کہیں جھگڑے نہ چک رہے ہو کسی طریقے سے، تو آخر میں واسطہ اللہ کا واسطہ بھائی، اللہ کا نام مانو، ٹھیک کرو معاملے کو. جس کا واسطہ دینا ہے اس کے حکم پر عمل بھی تو کرو. والارحام، رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو، قطع رحمی نہ ہو، صلہ رحمی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے. 2 آیتیں سورہ احزاب کی. اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اور زبان سے وہی بات نکالو جو درست اور سیدھی ہو. یہ بھی زبان کا تقویٰ ہو گیا نا، پہلے تولو پھر بولو. ایک ایک حرف کی جواب دہی کرنی ہوگی اللہ کے ہاں. تم نے یہ بات کہہ دی تھی، ڈیڈ یو ہیو دی رائٹ ٹو سے اٹ؟ حق تھا تمہارا، لہذا زبان کو پکڑو. اور اگر دل میں تقویٰ اور زبان کنٹرول میں آ گئی، تمہارے سارے اعمال اللہ درست کر دے گا. اور پھر بھی اگر کوئی خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو اللہ معاف فرما دے گا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا، اس نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. حضور کا خطبہ تو یہاں ختم ہو گیا. اب حدیثیں عام طور پر 2 پڑھی جاتی. پہلی حدیث النکاح من سنتی، شادی کی ترغیب ہے تجرد کے خلاف. یہ جو بعض مذاہب میں ہے شادی نہ کرنا جو ہے یہ گویا کہ اعلیٰ روحانی زندگی ہے، نہ ہی لا رحمانیت فی الاسلام. فطرت کے تقاضوں کے خلاف نہ چلو، جائز راستے سے اپنی فطرت کے تقاضے کو پورا کرو. النکاح من سنتی. دوسری حدیث ہے من رغب عن سنتی فلیس منی، جس کو میری سنت پسند نہیں ہے تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. وہ نہ سمجھے اپنے آپ کو کہ میں امتی ہوں محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ سنت پوری زندگی میں حضور کے طرز عمل کی پیروی کا نام ہے. سنتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں. چھوٹیوں میں سب سے بڑی، نوٹ کر لیجیے میرے الفاظ، داڑھی کی سنت ہے. چھوٹی سنت ہے، ان میں سب سے بڑی ہے. یہ بھی سنت ہے کہ مسجد میں داخل ہو تو داہنا پاؤں آگے آئے، بایاں نہ آئے، بعد میں بایاں آئے. یہ بھی سنت ہے. چھوٹی سنتوں میں سب سے بڑی داڑھی کی سنت ہے. البتہ بڑی سنت کیا ہے؟ حضور نے وحی کے آغاز کے بعد سے لے کر
اس حیات دنیاوی کے آخری سانس تک دو کام کیے، اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جہاد اور قتال۔ یہ ہے بڑی سنت، سب سے بڑی سنت، سب سے بڑی سنت، سب سے بڑی سنت۔ جیسے آج کل آپ کہتے ہیں میکرو اکنامکس اینڈ مائکرو اکنامکس، تو میکرو سننا تو یہ ہے دین کی دعوت و تبلیغ اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جہاد و قتال۔ اللہ